نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. تم سے خبر ہوگا یہاں جو ہے نا افراد کم ہیں اور ہماری جو آواز ہے یہ اردو میں زیادہ لوگ سمجھ سکتے ہیں. آج کل ماشاء اللہ ایک ایسا ماحول ہے کہ ہر بندہ تقریباً اردو سمجھتا ہے. اس لیے میں سوچتا ہوں کہ اردو میں بات کروں گا تو زیادہ اچھا رہے گا. آیا تو میں سننے کے لیے تھا. میں نے کہا کہ چلو پروگرام ہے, ساتھیوں نے کہا کہ دعوت ملی ہے تو میں نے کہا کہ چلتے ہیں پروگرام سن لیتے ہیں. یہ سنانا بھی پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھ لے تو اس کو ہاتھ سے روک لے. اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی استعداد نہیں رکھتا تو پھر زبان سے اس کو روکے. اگر زبان سے بھی اس برائی کو روکنے کی اس کی طاقت نہیں ہے پھر اس کو دل سے جو نا برا سمجھے. اور یہ جو دل سے برا سمجھنا ہے یہ ایمان کا آخری درجہ ہے, ضعیف ترین درجہ ہے. اب دل سے برا سمجھنا یہ تو ایمان کا آخری درجہ ہوا. یہ جو پہلے دو درجے ہیں یہ جو نا دونوں برابر ہیں. اگر انسان کے پاس طاقت ہو برائی کو روکنے کی پھر اگر وہ زبان سے اس کو روکتا ہے نا تو وہ قابل قبول نہیں ہے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روکنا ایمان کا پہلا درجہ ہے. اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے اس کو روکنا یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ظلم کا جو نظام ہے یہ پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے. پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے, ایسی قوم نہیں ہے, ایسی ریاست نہیں ہے, ایسے لوگ نہیں ہیں جو مظالم کے شکار نہ ہوں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہاں پر چونکہ پشتون تحفظ موومنٹ کی بات ہے اور آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے بات ہے تو یہ آپ کو پہلی بات تو اس بات کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس پبلک اسکول کے ساتھ آرمی کا لفظ لگا ہوا تھا. اگر یہ آرمی کا لفظ نہ لگا ہوتا تو یہ تو 300 350 شہید کیے گئے. اگر 3000 بھی شہید ہوتے تو بھی یہ الائٹ نہ ہوتا. یہ جتنے دم ہلانے والے لوگ ہیں یہ آرمی کا نام سن کر یہ اس بات کے اوپر اکٹھے ہو گئے کہ آپ آرمی پبلک اسکول کے ساتھ ہوا ہے تو یہ لوگ اکٹھے ہوئے. حالانکہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ پہلا واقعہ تھا. 2014 تو بہت بات کی بات ہے. 2014 سے پہلے جو عوام کے ساتھ ہوا ہے مساجد کے اندر گھروں کے اندر کوئی کم تو نہیں ہوا ہے. لیکن چونکہ اس کے ساتھ آرمی والا لگا ہوا تھا تو لوگوں نے جو نا اتفاق کر لیا, سارے اکٹھے ہو گئے. میں ایک دو چیزیں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں. کہ چونکہ میرا جو اپنا تعلق ہے وہ اسلام کے حوالے سے میں کام کرتا ہوں. اسلام کی جب نشاط اول ہوئی تھی اس وقت جو ہے لوگوں کے اندر دنیا کے اندر کتنا ظلم تھا. عرب کتنے کم لوگ تھے, کتنے جاہل تھے,
لیکن وہاں پر غلامی اور آزادی کا سسٹم تھا، بعض لوگ غلام تھے، بعض لوگ آزاد تھے. اس سسٹم کے اندر جب ان لوگوں نے قربانیاں دی تو اس وقت کی جو سپر طاقتیں تھی کیسر اور کسرا کی حکومتیں، وہ بھی ان کے آگے سرنگوں ہو گئی. اور آج کا جو دور ہے، یہاں پر پاکستان کے اندر، اس ایریا کے اندر بلوچ بھی ہیں، پشتون بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں. میرا اپنا تعلق چونکہ پشتون بیل سے ہے، اور اس میں جو ہے نا ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب اللہ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے نا، اس نعمت کا اس کو پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. جب وہ اس نعمت کا فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی برائی آ جاتی ہے. ہمارے وزیرستان کے اندر لوگوں کے پاس ایک اختیار تھا، اور وہ اختیار ایسا تھا کہ میں جو ہے نا جب دہشت گردی عروج پر تھی، اس وقت بھی میں لوگوں کو کہتا تھا کہ جو آزادی ہمارے آزاد قبائل کے اندر جس طرح کی موجود ہے، وہاں پر یورپ کے اندر بھی آدمی تصور نہیں کر سکتا. ٹانک کا جو ہے نا ایک سکول ہے، زام پبلک سکول، اس کا ایک پرنسپل تھا، ابھی فوت ہوا ہوگا، عارف خان محسود. وہ ایک زمانے میں کمیونسٹ بن گیا، تو اس نے جو ہے نا وہاں پر جلسہ کیا. جلسے کے اندر جو ہے نا اس کمیونزم کا اظہار کیا، بڑا مجمع بلایا اور کہا کہ یہ جو اللہ ہے، اس کے جب ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، ناک نہیں ہے، کان نہیں ہے، یہ تو پھر بوتل ہے. ایک آدمی کا اس کے گریبان کے اندر ہاتھ نہیں پڑا، سب نے توبہ کیا. وہ شخص بعد میں بیمار ہوا، پھر بیمار ہونے کے بعد پھر پکا مسلمان بن گیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ آزادی ہے، اس آزادی کا ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. اس آزادی کے بعد ہم کیا کرتے تھے کہ میری اور جاوید کی لڑائی ہوئی. میرے مفاد میں جو ہے اگر شریعت ہے تو میں بولتا کہ میں شریعت پر فیصلہ کروں گا. اگر جاوید کے مفاد میں پشتو ہے تو میں کہ پشتو پر فیصلہ کروں گا. اختیار ہمارے پاس ہوتا تھا، لیکن ہم اس اختیار کو، اس امن کو ہم نے اس طریقے سے قبول نہیں کیا. بلکہ اب ہمیں فسادات، معمولی بات کے اوپر جو ہے نا لڑائی جھگڑے یہ معاملات ہوتے تھے. میں تو وہاں سے اس بنیاد کے اوپر اٹھا تھا کہ میں بولا کہ ایک قانون کو اگر ہم ختم کریں گے تو یہاں امن آ جائے گا. بہرحال یہ ایک اپنی جگہ پر داستان ہے، لیکن جو ہم سے جو نعمت تھی وہ اتنی چھن گئی کہ آج میرے ایک دوست سے، جو میرے بچپن کا ٹرانسفیلر بھی دوست بھی ہے، اس سے میری بات ہوئی. ٹانگ کے اندر اس کا سکول ہے. میں نے کہا کہ یار اب لوگ بہت سمجھدار ہو گئے. بولتے کہ نہیں، بولتے کہ ابھی بھی لوگوں کے اندر اس طرح کے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے. اور پہلے بہت لوگ سمجھدار تھے، لیکن لوگ جو ہے سمجھدار ہونے کے باوجود ڈرتے تھے. اس نے کہا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک فیصلہ. میں نے بولا کہ مجھے تو یاد نہیں ہے، اگر بتایا بھی ہو تو. اس نے دوبارہ یعنی اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے. اس نے کہا کہ فون کے اوپر آج ہی 2-3 گھنٹے پہلے اس نے کہا کہ ایک مولوی سے میرا جھگڑا تھا گاؤں والوں کا. تو مولوی کے پاس ہم گئے کہ طالبان نے فیصلہ کرنا تھا. فیصلہ طالبان نے کرنا تھا. تو اس نے کہا کہ وہ مولوی نے جو ہے نا اپنا جو مدعا پیش کیا، طالبان نے فیصلہ کر کے دیا. تو اس نے کہا کہ مجھے گاؤں والے نے کہا کہ آپ بڑے ہو، آپ آگے ہو جاؤ. بولے کہ یار مجھے آگے مت کرو، مشکل مسئلہ ہے. اس کے اوپر اس نے کہا کہ طالبان نے فیصلہ کر دیا کہ یہ جو نا مولوی صاحب کو آپ نے پیپ کے پیسے، یہ پیپ بھی دینا ہے، پیسے بھی دینے ہیں. گورنمنٹ کا پیپ تھا. اس نے کہا کہ اس نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ آپ کو پسند ہے.
بولتے کہ میں جی پسند تو نہیں ہے لیکن ڈر لگتا ہے، میں ڈر رہا ہوں، خوف کے بارے میں اس فیصلے کو قبول کر رہا ہوں، پسند نہیں ہے مجھے۔ اب یہ اتنا جو خوف ہے، ہم نے ایک نعمت تھی، اس نعمت کو کھویا، اس نعمت کو کھونے کے بعد جو ہے نا ہمارے اوپر یہ مصیبت پھر طاری ہو گئی کہ وہ نعمت ہم سے چھن گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کے کچھ اشعار ہیں جس کے آخر کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ باقی نہ رہی تجھ میں وہ آئینہ ضمیری، ایک کشتہ ہے ملائی، ایک کشتہ ہے سلطانی وہ ملائی و پیری، کہ اب تمہارے اندر وہ جو پیر کا آئینہ تھا نا وہ باقی نہیں رہا، جو جھانچ رکھتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اے سلطان کے، حکمرانوں کے کچلے ہوئے، پیروں کے کچلے ہوئے، ملاؤں کے کچلے ہوئے، جس نے آپ کے ضمیر کو کچل دیا ہے، ملاؤں نے کچلا ہے، پیروں نے کچلا ہے، سلطانوں نے کچلا ہے۔ تو میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ دوسروں کی عمر کی بنسبت میرے یہ ساتھی پنجاب سے ان کا تعلق ہے، میرے ساتھیوں میں بالکل ایسے بھائیوں کی طرح، بھائیوں سے بھی میرے قریب بلوچ بھی ہیں، میری ایک شادی سندھی میں ہوئی ہے، دوسری بلوچوں میں ہوئی ہے، تو میرے سب جو ہے نا دوست قریب کے جو ہے نا لوگ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو خوبی پشتونوں میں رکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس بیلٹ کے اندر وہ اور کسی کے اندر نہیں ہے۔ بلوچ جو ہے نا اتنے عرصے تک پٹتے رہے، اس غلطیوں کے اندر انوالومنٹ ہماری اپنی بھی تھی، ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی ہمیں نقصان پہنچا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور نے ہمیں اکسایا ہے، کچھ غلطیاں ہماری بھی تھی، لیکن بلوچ اتنے پٹے ہیں، ان پٹنے کے باوجود بھی پشتون تحفظ موومنٹ نے بہت کم عرصے کے اندر ریاست کے ساتھ ایک ایسا بیانیہ بیان کیا کہ آج جو پی ڈی ایم ہے نا، جو متحدہ پوزیشن ہے، وہ پی ڈی ایم کا جو ہے نا بیانیہ بن گیا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج جماعت اسلامی والے کو بھی کہنا پڑ رہا ہے۔ جماعت اسلامی کے دیر کے اندر مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے ادارے میں اس کے اوپر لکھا کہ محسن داوڑ کی وہاں بےعزتی کی جماعت اسلامی والوں نے۔ میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ بہت بری بات ہے کہ آپ کسی مہمان کی بےعزتی کرو، لیکن دیر کے اندر جب وہ تقریر کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ فوج کو اپنے بیرکوں کے اندر رہنا چاہیے۔ وہ جماعت اسلامی جو ساری زندگی فوج کے ایما پہ رہی ہے، میں نے جو ہے نا 2-4 دن پہلے ایک کارٹون بنانے کے لیے کہا، میں نے کہا کہ پی ڈی ایم والوں کو ایک مطالبہ ہونا چاہیے، جب ہندو مسلمان بنتا ہے نا تو اس کا ختنہ ہوتا ہے، اس کی سنت کی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ نواز شریف اگر اب یہ جمہوری بن گیا ہے تو اس کو جس طریقے سے ختنہ کیا جاتا ہے نا، اس کے لیے آپ شہباز شریف کو اوپنلی بیان کے اوپر لے آؤ کہ بھئی آئندہ نے جو ہے نا جو لانگ مارچ سے اس کی قیادت میں اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے کروں گا تاکہ یہ ختم ہو جائے، یہ پھر یہ فوج کے ساتھ مل کے دوبارہ جو ہے اس انداز کے اندر نہیں آ جائے۔ قلت کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا ہے، بات اگر حق کی ہو وہ بات جو ہے نا وہ ہر جگہ پہنچتی ہے۔ اور میں شاباش دیتا ہوں، شاید آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہو کہ جب جو ہے نا ملکان اور بڑے لوگ کنٹینر لگا کے جو ہے چھوڑ کے بھاگے تھے، وہاں پر ایک ایسی فضا تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ یار یہ جو ہے نا فوج حملہ کر دے گی، پولیس کر دے گی، آنسو گیس ہوں گے۔ تو مجھے جب تقریر کا موقع ملا وہاں پر میں نے جو ہے کھڑے ہو کر جو ہے نا یہ جو دہشت گردی کا نعرہ ہے یہ میں نے لگوایا ہے، اس کو ٹیپ کے اندر آپ سن سکتے ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسے انداز کے اندر صرف کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کو خدا نے کہا
لا اسألکم الا مودۃ فی القربى، میں تجھ سے کوئی جو نا چیز نہیں مانگتا ہوں، ہاں قرابتداری کی محبت۔ اب قرابتداری کی محبت کیا ہے؟ ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان جو مکہ کے اندر رہتے تھے نا کہ بھئی ہم ایک زبان کے ہیں، ایک شہر کے ہیں، ایک قریش ہیں، تو مجھے آپ وہ رعایت تو دے دو، وہ محبت دے دو۔ تو یہ جو پشتون ہیں، ان کی اگر آپس میں مودۃ فی القربى کی بنیاد کے اوپر ایک بات ہو، یہ بالکل اس کا جواز بنتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا نہیں جواز بنتا ہے۔ اسی کی بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ عالمی انقلاب بھی آ سکتا ہے۔ اگر ایک جگہ سے ظلم ختم ہونا، ابھی یہ جو قبائلی علاقے ہیں اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ تانا نہیں تھا، پولیس نہیں تھی، عدالت وہاں پر موجود نہیں تھی، تو پورے پاکستان کی بنسبت سے وہاں کم ظلم تھا۔ اگر آپ ان قبائلی علاقوں کی تاریخ دیکھیں، ان علاقوں میں جائیں، وہاں پر جو ہے نا بالکل امن امان کا جو ہے نا، اور میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ وہاں سے ایک عالمی خلافت کا نظام قائم ہو۔ یہاں پر جو ہے نا جو APS کا جب واقعہ ہوا تھا، سچ ٹی وی نے مجھے جو ہے نا دعوت دی تھی، تو میں نے اس کے اوپر تھوڑی بات کی تھی۔ یہ جو ہے نا APS کا واقعہ ہونے کی وجہ سے وہ حالات پہ خراب ہو گئے۔ میں نے کہا کہ ہمارا عدالتی نظام ایسا ہے کہ اگر ایک آدمی کو میرٹ کے اوپر انصاف ملتا ہو، میرٹ کے اوپر، میں نے کہا کہ سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک جب وہ جاتا ہے، تو میں نے کہا کہ وہ جتنی جو ہے نا وہ نقصان کرتا ہے، جتنا وقت اس کا ضائع ہوتا ہے، میں نے کہا کہ اس کو انصاف نہیں ملتا۔ میں نے کہا کہ یہ جو MKM والے ہیں، پنچایت سسٹم والے ہیں، طالبان ہیں، مختلف گروہ بنتے ہیں، میں نے کہ ہمارا ریاستی نظام خراب ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ پھر وہ انہوں نے شائع بھی نہیں کیا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں، بات تھوڑی لمبی ہو گئی، مجھے تو بات کرنی صحیح جو ہے نا، چونکہ پروگرام بھی نہیں تھا بات کرنے کا، اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ چلو اچھا ہو گیا، تھوڑی تعارف بھی ہو گیا۔